بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ابھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنا آخری خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد وہ تحریک عدم اعتماد کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ میرا خیال تھا کہ آج وہ اپنے استعفے کا اعلان کر دیں گے، لیکن وہ آخری گیند تک کھیلنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آخری گیند میں وہ کیا چوکا چھکا لگانا چاہتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو اسے نظر انداز کر دیں۔ بہرحال آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے جس سے ویڈیو لوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، بڑی شدت کے ساتھ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کی حیثیت سے آخری خطاب کا انتظار تھا۔ کیا سرائیاں ہو رہی تھی کہ شاید کوئی آج بھی کوئی سرپرائز دے۔ سرپرائز تو انہوں نے کوئی نہیں دیا، البتہ انہوں نے رونا دھونا کیا ہے اور اسی بات پر مصر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بیرونی سازش ہوئی ہے، تو تب جا کر تحریک عدم اعتماد کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہی عمران خان صاحب تھے جب کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، میں ایک ایک سے بدلے لوں گا اور آصر زرداری کو تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں۔ پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ میں تو دعائیں مانگ رہا تھا، آپ نے تحریک عدم اعتماد دیں۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے لیے تحفہ ہے، آپ اس تحفے کو آپ قبول کریں۔ عمران خان کی اس تقریر سے ایک شکست خوردہ شخص کا خطاب نظر آتا تھا جو بالکل جنگ ہار چکا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں عوام میں جاؤں گا، جائیں خوشی سے جائیں۔ عام تاثر یہ بھی تھا کہ شاید آج وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ استعفے کا اعلان کریں گے کہ ان کے بہت سے ارکان استعفے نہیں دیں گے، اس لیے انہوں نے یہ خطرہ مول نہیں لیا۔ اب البتہ انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ ایجیٹیشن کی طرف لوگوں کو راغب کیا ہے۔ عمران خان اپوزیشن کے لوگوں کے بارے میں اپنی الزامات دہرا رہے ہیں اور وہی باتیں بار بار کر رہے ہیں، اور وہ اینٹی امریکہ ہونے کا نیریٹو تیار کر رہے ہیں۔ اب یہ نیریٹو ان کا کس حد تک فروخت ہوتا ہے مارکیٹ میں، فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ممکن ہے کچھ دن لوگوں کو وہ اس سار میں مبتلا بھی کر لیں، لیکن بہت جلد اس حقیقت کی سامنے آ جائے گی کہ ان کو ہٹانے میں امریکہ کا کس حد تک ساتھ تھا۔ کیا جو بائیڈن کی کوئی ذاتی دشمنی سے تھی؟ کیا کوئی یورپی ممالک جو چاہتے تھے کہ یہ چلا جائے؟ یہ تو کہتے تھے کہ اب بھی کہتے ہیں کہ مغرب مجھے بہت اچھی طرح جاتا ہے۔ آپ مغرب کے محبوب ہیں، مغرب کے لوگ آپ کو وہ پسند کرتے ہیں، اور بالخصوص یہودی لابی تو آپ کو اپنا ہیرو مانتی ہے۔ آپ کے لیے فنڈز کی بہت بڑی تعداد، بہت بڑا پیسہ انہی ممالک سے آیا ہے۔ یہاں پر پاکستانی بھی رہتے ہیں، وہ بھی بھیجتے ہیں، اور لوگ بھی شاید آپ کو بھیجتے ہوں۔ ابھی آپ کو یہ جو کہتے ہیں نا آپ کہ مجھے امریکہ نے ہٹا دیا، مجھے فلاں نے ہٹوا رہا ہے، لیکن ایک سمپل پروسیس تھا تحریک عدم اعتماد کا، جس کو آپ اپنے اسسمنٹ نہیں کر سکے۔ یہی سیاستدان کا ایک ہوتا ہے ویژن، اس کا وہ کتنا سیانہ ہے۔ آپ کو جب 2020 میں ستمبر میں پی ڈی ایم بنا تو اس وقت بھی اس کے 26 نکات میں ایک آپشن تھا کہ جناب تحریک عدم اعتماد بھی استعمال کی جائے گی۔ پھر آپ نے انڈر اسٹیمیٹ کیا آصف علی زرداری کو، آپ نے ان کے بارے میں بڑے بڑے نیگیٹو ریمارکس دیے، تو اب تو انہوں نے
ایک بڑا مذاق بھی بنایا ہوا ہے کہ اس کی تصویر کے ساتھ فیس بک پہ لکھا جاتا ہے کہ بتا دینا کہ آصف علی زرداری آیا تھا۔ واقعتاً آصف علی زرداری کے بارے میں تو نہیں اس بات کا قائل تھا، لیکن اب قائل ہونا پڑا۔ ایک آصف زرداری سب پہ باری، اس نے دیکھتے دیکھتے ہی آپ کا کھیل بگاڑ دیا، اور آپ اس زوم میں رہے کہ آپ کی پارٹی کا کوئی آدمی نہیں ٹوٹے گا، 63A ان پر لگ جائے گی، اور پھر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن آپ کھیل ہار گئے۔ اصل میں یہ سیاست بڑا ظالمانہ کھیل ہوتا ہے۔ یہ جب ایک بار پہاڑ سے آدمی لٹکتا ہے، نیچے کی طرف آتا ہے، تو بڑے نیچے جا کر گرتا ہے، ممکن ہے تو اس کی سیاسی موت ہی واقع ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے وہ پھر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ آپ پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے، تکبر، فرونیت اور غرور آپ کے اندر پایا جاتا تھا، آپ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ میں فلاں کو یوں کر دوں گا، میں فلاں کو یوں کر دوں گا، یہ اس طرح کی لینگویج تو خدائی زبان لگتی ہے گا، لگتا ہے جیسے آپ کے اندر کوئی خدائی صفات آ گئی اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے۔ فسطائیت کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ تکبر تو خیر سیاست ہو یا عام زندگی ہو، اس میں کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے اندر فرونیت اور آپ کے اندر جو فسطائیت تھی، اس کا بھی کوئی حل نہیں تھا۔ اب اگر آپ آج وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیتے اور جو اس کی وجوہات بتاتے اور اس پر چلے جاتے، پھر بھی آپ کے لیے ایک سیف راستہ تھا۔ لیکن آپ آخری گیند سے مراد یہ کہ آپ ووٹنگ تک آپ جانا چاہتے ہیں، تو ووٹنگ تو آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ آپ کا جانا تو اب ٹھہر گیا ہے، اب کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، کوئی یہاں بچا لے، کوئی آدمی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ سیاست میں اتنا برا وقت بہت کم سیاستدانوں کو لے آتا ہے۔ ماضی میں وزرائے اعظم کی حکومتیں ڈسمس ہوتی رہی ہیں، یا عدالتی حکم کے تحت وزرائے اعظم کو نااہل قرار دیا جاتا رہا۔ لیکن آپ کا مقابلہ تو ان لوگوں سے تھا جو آپ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، جنہوں نے جیلیں دیکھی ہیں، جنہوں نے مصائب دیکھے ہیں۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بارہا جیل دیکھ چکے ہیں۔ اور شہباز شریف اور یہ خواجہ آصف، یہ احسن اقبال، یہ شاہد اکان عباسی، حمزہ، نہ جانے کتنے نام ہیں، مفتہ اسماعیل، ان کو آپ نے پکڑ کے جیلیں بھرتے رہے ہیں۔ آج وہ سب آپ کے در پہ ہیں، اور وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کب آپ کے خلاف کیسز کھلیں، کب آپ بھی نیب کی تحویل میں جائیں، پھر آپ کو بھی سبق ملے کہ جو ان لوگوں کو نیب کی تحویل میں بند کر دیا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ بالآخر اب آپ کی روانگی ہونی ہے، آپ عزت اور وقار کے ساتھ چلے جاتے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر تو آپ کے لیے ٹھیک تھا۔ لیکن آپ لگتا ہے کہ آپ اس کے بعد بھی اسی طرح اپنے آپ کو میدان میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ میدان بڑا لمبی لڑائی ہے۔ ممکن تھا کہ یہ حکومت جو عبوری نہیں آئے گی، یہ عبوری مدت کے لیے ہوگی، لیکن آپ کے سرگرمیوں کی وجہ سے یہ پھر زیادہ دن ٹھہر جائے گی، اپنے پورے دن مکمل کرے گی۔ اور یہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ مکمل کرنے کے بعد 1 سال کی اور ایکسٹینشن بھی لے لیں۔ آپ کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان ایک ہیں، اور پھر ان کے ساتھ باقی تعداد جو آتے ہیں۔ اب آپ کو بڑے ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں سے مقابلہ کرنا ہے، تو ویلکم، دیکھتے ہیں آپ کتنا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔